چلے جی، اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بیماری کا، ایک ایسی عادت کا جو کہ ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے. کوئی کہتے ہیں سویگ ہے، کوئی کہتے ہیں جس سٹائل ہے، کوئی نہ جانے کیا کہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے. وہ ہے جناب سگریٹ نوشی، جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں. اچھا، بہت سے اس کے مینز ہیں. اس میں سگریٹ ہے، گٹکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نسوار ہے، اور بھی بیڑی، نہ جانے کیا کیا. بالکل جی. تو صرف تمباکو نوشی میں صرف سگریٹ نہیں آ جاتی، جیسے بھی ستی بتا رہا ہے کہ باقی بھی، جیسے ہم جو تمباکو جو گٹکا وغیرہ، یہ بھی اس کا شمار بھی اسی میں ہی ہوتا ہے. اور آج ان سے انسداد کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہم سماؤ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کیا دنیا بھر میں جو سگریٹس بنانے والے، جن کو انہوں نے جو اگر پہلے سگریٹ کو 10 بناتے تھے نا، تو اب وہ سگریٹ بنا رہے ہیں 200، کیونکہ سگریٹ کی کنزمپشن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب کیا مرد کیا عورت، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی سگریٹ پینا شروع کر دی ہے. اور ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے جی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ سگریٹ پینے سے آپ بہت ماچو لگیں گے، ٹھیک ہے، تب سگریٹ. اور اس کے بعد پھر پیئر پریشر کی وجہ سے بھی لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ عادت ہو جاتی ہے پکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ کتنی نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے. ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ تمباکو نوشی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ. کیسے، اس پہ بات کریں گے. اور ایک اور چیز، بہت سے ہم نے اپنی فیملی میں لوگ دیکھے ہیں جو اس حوالے سے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اسموکنگ کر رہے ہیں، وارداتی ہوتے ہیں کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہوں، تو وہ آپ کو اتنا سا بھی پتہ نہیں لگنے دیتے. تو ایسی کیا علامات ہیں جن سے آپ کو پتہ چل سکے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، اور اگر پیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے روک سکتے ہیں، اور کیا کا نقصانات ہیں. اچھا، اور تھوڑا سا میں ایک سٹیٹس ذرا دے دوں کہ بھائی چین چونکہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، تو وہاں پر سب سے زیادہ سگریٹ نوشی ہوتی ہے. تقریباً 300 ملین، یعنی کہ 30 کروڑ افراد وہاں پر سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے بھارت، وہاں پر 274 ملین، یعنی کہ 27 کروڑ کے آس پاس لوگ وہ کرتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر انڈیا میں تو ای سگریٹس کی طرف ہیں. اچھا، پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں تو سب سے خطرناک پرسنٹیج ہے رشیا کی، جہاں کی آبادی کا 60% مرد حضرات جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. مطلب پچھلے سال مجھے ٹرکی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر کھلی فضا میں بھی آپ کو سگریٹ کی اتنی اسمیل آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا مرد کیا عورت، لوگ مسلسل سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور بہت سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اس کے بڑے نقصانات ہیں. خیر، اسی والے سے بات کریں گے. کنسلٹنٹ چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ولی اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تمباکو نوشی صحت کے لیے بری ہے. ایون کہ وہ جو ہم ایک ڈبی خریدتے ہیں سگریٹ کی، اس ڈبیا کے اوپر بھی ایسی خوفناک شکل بنی ہوتی ہے، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ فیوچر ہے. اس کے باوجود لوگ اس لت سے باز ہی نہیں آتے. اصل میں یہ ایک بہت پرانا بیہیویئرل ایشو ہے. اس کی عادت نوجوانی میں پڑتی ہے، اور لوگ شوق میں، یار دوستی میں، چلو یار ایک کش تم بھی لگا کے دیکھ لو، تو 1 سے 2 پھر، اور اس کے بعد پھر یہ چونکہ نکوٹین اس میں ہوتا ہے جو کہ ہائیلی ایڈکٹیو ہے، عادت نشہ ایک طرح سے، تو اس کے بعد پھر وہ اگر کوئی نہ بھی آفر کرے تو ایک طرح سے لائف لانگ ہیبٹ بن جاتی ہے. تو شروعات اس کی ہمیشہ یوتھ سے ہوتی ہے، نوجوان میں. اور ایک زمانے میں سگریٹ مین چیز ہوتی تھی، اور آپ نے جیسا کہا کہ اب اس کی مختلف اور شکلیں آ گئی ہیں. تو اس وقت جو یوتھ میں سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز ہے وہ شیشہ ہے. شیشہ بھی اب کے تھوڑی سی پرانی چیز ہو گئی، اب وہ ویپنگ اور ای سگریٹس پہ آ گئے. یہ ہر دور کی مختلف چیزیں ہیں، شکلیں ہیں. سر، یہ ای سگریٹس جو ہیں، یہ اسموک لیس سگریٹس جیسے کہا جاتے ہیں، جیسے کہ میں حوالہ بھی دے رہا تھا کہ انڈیا میں 200 ملین جو ہیں وہ اسموک لیس سگریٹس پہ جاتے ہیں. ان کے اندر کیا نکوٹین کم ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ٹوبیکو انڈسٹری بہت پاورفل ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی. تو یہ ٹیکسز کو بڑھنے سے روکتے ہیں، ٹوبیکو کے اوپر لگنے والی جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں اس کو روکتے ہیں. ظاہر ہے ریونیو اچھا خاصا جنریٹ کرتا ہے، تو جو بھی ممالک ان سے ریونیو لیتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشر میں آتے ہیں. اسی فلسفی کے تحت ای سگریٹس اور شیشہ یہ سب چیزیں مارکیٹ میں آئیں. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سگریٹ کے پینے والے کو، تمباکو کے عادی کو کسی طرح اس سے نکلنے نہ دیا جائے. تو ای سگریٹ جب انٹروڈیوس ہوئی تھیں کچھ سال پہلے، تو وہ اس نعرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہوئی تھیں کہ یہ سگریٹ چھوڑانے کے لیے بہترین حربہ ہے. مثلا آپ کسی جگہ کلوز جگہ پہ سگریٹ پینا منع ہے، کیونکہ ویسٹ میں تو اب یو کانٹ،
ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ آپ ای سگریٹس پی لیں کیونکہ اس کا اسموک ایمٹ نہیں ہوتا یا اس حد تک نہیں ہوتا, لیکن اس میں نکوٹین ہوتا ہے, اور اس کا بیس یہ ہوتی ہے, بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ سگریٹ سے چھٹے تو آپ ای پہ آ گئے یا ویپنگ پہ آ گئے, پھر آپ نے جانا وہیں پر ہے, یا آپ نے گٹکا لینا ہے یا آپ نے سگریٹ پینی ہے دوبارہ, اور کہیں سے نکلنے نہیں چلے جاتے ہیں. اچھا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو نوجوانوں میں جو ہم بہت انفارچونیٹ ایونٹس دیکھ رہے ہیں کہ کارڈیک ارسٹ کی طرف جا رہے ہیں ہماری جو یوتھ ہے بہت جلدی. سو کیا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سگریٹ اور تمباکو نوشی نے ان کے دل بہت جو ہے وہ ویک کر دیے ہیں, ان کے جو پھیپھڑے بہت ویک کر دیے ہیں؟ دیکھیے تمباکو میں 4000 کے قریب کیمیکلز ہوتے ہیں, اس میں سے تقریباً 50 کے قریب کارسینوجن ہوتے ہیں جو کہ کینسر پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک جنرل اسٹیٹسٹکس ہیں. اور بات چل پڑی ہے تو شیشہ جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا سیف ہے, پانی کے تھرو آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ 1 گھنٹہ شیشہ پیتے ہیں, اور میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے جہاں مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ وہ ایک دور چلتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا, یہ 5 منٹ کوئی شیشہ نہیں پیتا. تو اگر آپ 1 گھنٹہ شیشہ پیتے ہیں تو 200 سگریٹ پینے کے برابر. 200 تو آپ وہ انہیل کر رہے ہیں, اور اس میں 50 کے قریب 45 کے قریب کارسینوجنز ہیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ چیز کیا پل رہی ہے. انفارچونیٹلی جب کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے تو اٹ از ٹو لیٹ, یا جب دل کی آرٹریز جو ہیں وہ خود سپلائی کرنے والی کورونری آرٹریز جب وہ 90% بلاک ہو جاتی ہیں, اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو ایک دم سے ہوش آتا ہے کہ آپ کر کیا رہے تھے. دیٹس ٹو لیٹ. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے کہ اب جیسے میں مثال لے رہا ہوں, پہلے آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2013, 14, 15 میں یا 2006, 7, 8 میں یہ تھائی لینڈ وغیرہ دوسرے کنٹریز میں, سنگاپور یا ادھر ادھر, وہاں پر باقاعدہ طور پر کیمپینس چل رہی تھی. یہ جو تصاویر آ رہی ہیں پاکستان میں بہت دیر سے آیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے ٹی وی پہ چلنے والے سب سے اچھے اشتہار جو ہوا کرتے تھے سرکاری ٹی وی یا کوئی بھی, وہ ہوتے ہی سگریٹ. بالکل. پھر یہ جو اویئرنیس اب جس طریقے سے پیدا ہو رہی ہے, باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود اس کا کریز کم نہیں ہو رہا, ختم نہیں ہو رہا. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ ایلس جو کہ ہے اس کے ساتھ. یہ ایک صرف ایک فیکٹر سے سمجھنا اس کو مشکل ہے, اور میں نے کہا نا کہ ٹوبیکو انڈسٹری بہت پاورفل ہے, تو آپ ایک دروازہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کر دیں گے یا بند نہ بھی کر سکے تو وہ دوسرے اور دروازے کھول لیں گے. اس میں اگر موٹے موٹے فیکٹرز کو لیے جائے تو اویلیبلٹی, دستیابی تمباکو کی جتنی آسان ہوگی اتنا سگریٹ پینا عام ہوگا. بالکل. اسی لیے مغربی ممالک میں انڈور اسموکنگ پہ پابندی ہے, اگرچہ کہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ برابر بیٹھنے والا اس کو پیسو اسموکنگ نہ کرے, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ پہلے مثال کے طور پہ 20 سگریٹ پیتے تھے اور آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے انڈور رہتے ہیں, تو اب آپ جیسے نا 10-12 پہ آ جائیں گے یا 8 پہ آ جائیں گے, 6 پہ, مشکل بنانا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس پہ ٹیکسز بڑھا دیں. اس سال ہمارا مطالبہ یہی ہے پاکستان چیس سوسائٹی کا بھی, پیما کا بھی اور دیگر تنظیموں کا, کہ جب تک ہم اس پہ ٹیکس میں اضافہ نہیں کریں گے ایٹ لیسٹ 30%, تو اس سے اس کی کنزمپشن میں کمی نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیے جو غریب طبقہ ہے اور یوتھ ہے ان کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورس ہوتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے کتنی وہ جگاڑ والی قوم ہے, وہ کسی سستے برانڈ پہ آ جائیں گے. چلے کہ مجھے بتائیں بھی آپ نے پیسو اسموکرز کا لیا, تو جو ایکٹیو اور پیسو اسموکرز کے بتائے گا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم خواتین جیسے گھروں میں نہیں سگریٹ پیتی, لیکن جب ان کے ہسبینڈ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, چلے اپنی صحت کے لیے تو وہ کر ہی رہے ہیں جو اپنی صحت کا بگاڑنا تھا, لیکن جو ساتھ بیچاری عورت یا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک طریقے سے پیسو اسموکرز میں آ گئے, ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. پیسو اسموکنگ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ انہیل کر رہے ہیں. یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے, اور اب نہیں کئی سالوں سے, کہ پیسو اسموکر سگریٹ کے مضر اثرات, چاہے وہ ہارٹ کے ہوں, چاہے وہ کینسر کے ہوں یا دیگر ہوں, اس سے بھی متاثر ہوتا ہے, اگرچہ کہ ڈگری کا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ اگر سگریٹ پینے والا 10 ٹائمز مور پرون ہے تو پیسو اسموکر 4 ٹائمز ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو تمام وہ بیماریاں جو سگریٹ پینے والے کو ہو سکتی ہیں وہی پیسو اسموکرز کو ہو سکتی ہیں. تو پینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا تو بیڑا غرق کر ہی رہے ہیں, لیکن گھر میں اپنے بیوی بچوں کا, آفس میں دیگر لوگوں کا, اور دیگر جگہوں پہ دوستوں میں جو بیچارہ نہیں پی رہا اس کو. آئی ریممبر کہ آئی یوزڈ ٹو لیو ابراڈ, وہاں پر یہ ہے کہ گاڑی میں جب ہم سفر کرتے تھے تو میرے 4 دوست جو ہیں دے یوزڈ ٹو اسموک, اور پھر یہ ہوتا تھا اتنا اس کے اندر اسموک ہوتا تھا گاڑی کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ تم اسموکنگ شروع کر دو, بیکاز ظاہر ہے کہ سارا پیسیولی تم تو اسموک کر رہے ہو. اچھا یہ بتائیں, آپ پتہ کیسے چلا سکتے ہیں کہ کون سگریٹ پیتا ہے اگر آپ کے بچے گھر میں یا بچی گھر میں سگریٹ پی رہے ہو تو؟ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ان سے بات کریں, کیونکہ آپ ابھی واقعہ کوٹ کر رہی تھیں کہ
کوئی پی رہا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پی رہا ہے. اصل میں منہ سے اسمیل تو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جب آتی ہے جب آپ نے فوراً ابھی چند منٹوں پہلے سگریٹ پیا ہو. اگر آپ نے منہ دھول کے کلی ولی کر لی تو شاید نہ آئے, یا آپ اتنا ہیوی اسموک کرتے ہو کہ آپ سے ہر وقت ہی بو آتی رہتی ہو. اگر ایسا نہیں ہے, 2-4 سگریٹ دن میں پیتا ہے اور وہ بھی کافی عرصے پہلے, لیکن آپ کو تو اسپریز آ گئے ہیں, سگریٹ پی منہ میں اسپرے کے پتہ نہیں چلتا, انگلیاں بھی سونگھ سکتے ہیں. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے, ہم اپنے یوتھ سے ڈائریکٹ بات کریں, ان سے کہیں کہ آپ بتائیں اور ان کو اعتماد میں لیں. اور اگر وہ کہ نہیں پیتے اور پیتے ہو, ہاں نہیں دیکھیے, یہ تو آپ کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی طریقے پوچھنے پہ, لیکن یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کے پوچھنا چاہیے اور لیٹ دیم اسپیک آؤٹ. اور اگر وہ ہیں تو ان کو اسی عمر سے اس کے نقصانات بتائے جائیں اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ فوری چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیے جب یہ ایک مرتبہ جب 10-15 سگریٹ پہ 20 سگریٹ پہ آ گیا نا, اس کے بعد اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن جو 1-2 سگریٹ پی رہا ہے اس کو وہیں پہ ایک دم سے سٹاپ کر دینا آسان ہوتا ہے. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو فوراً آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو یا تو اس پہ واک کرنا بھی جانا شروع کریں یا اس کو جم میں ڈالیں, تاکہ آپ اس کے اسٹیمنا کا آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ جو سگریٹ اسموکرز ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر جم نہیں کر سکتے. ایم آر آئی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بالکل, یہ بڑا مشہور کیا جاتا تھا ایک زمانے میں, اب تو خیر ایڈ بند ہو گیا کہ وہ کٹ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اور جناب وسیم بھائی بھی تھے, وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں, میں سگریٹ نہیں پیتا. بہت اچھی بات ہے وسیم بھائی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سہیل اختتام موجود تھے, اور آج کیونکہ تمباکو نوشی ختم کیسے کی جائے اس کا دن بھی منایا جا رہا ہے, ہم نے بھی کچھ بات کی.